حضرات یہ پروگرام ایس ایس رام نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں نشر کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ کون حضور ہے؟ کہا کہ حضرت بایزید بستامی کہا جنگلوں میں پھر رہا ہوگا، کہا جنگلوں میں پھر رہا ہوگا۔ گھر سے جب سنے کہ حضور کے بارے میں ایسے چولے، جب جنگلوں میں کی طرف رخ کیا تو دیکھا کہ حضرت بایزید بستامی شیروں پر جو ہے لکڑیوں کی گٹھن بات کے دے رہا ہے۔ کیا رہے؟ کہا حضور یہ معاملہ کیا ہے؟ گھر کے اندر بھی اس قدر ڈانٹ لگا رہی اور باہر کہا یہ اس کی زبان کی کڑواہٹ کی وجہ سے یہ میرا فرما بردار ہے، یہ زبان کی کڑواہٹ کی وجہ سے یہ فرما بردار ہے۔ میرے دوستوں نرم گرم جو ہوتا ہے ہم کوشش کریں، اللہ جو ہے ہمیں صحیح و سالم کر دے گا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں تم ان کے معاملے میں نرمی کرو اور وہ تمہارے معاملے میں نرمی کرے۔ اسی لیے کہا اللہ کے ولیوں کو کسی شے کا خوف نہیں ہوتا بلکہ یہ بے خوف ہوتے ہیں۔ اور خوف کا ایک لطیف معنی یہ جو میرے محبوب بنتے ہیں انہیں خوف ہوتا ہے اپنی عبادتوں کا، انہیں خوف ہوتا ہے اپنی عبادتوں کا، وہ ایسی عبادت کا کہ رب قبول کرے گا یا نہ کرے گا، رب قبول کرے گا یا نہ کرے گا۔ کسی نے کسی ولی سے پوچھا، اہل دمو میں حضرت عبدالرحمن ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ایک ولی کا حال پوچھا گیا کہ حضور جب نماز پڑھتے ہو نماز کے عالم میں آپ کانپتے کیوں رہتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے جب نماز کے لیے میں تیار ہوتا ہوں تو میں مصلی جب بچھاتا ہوں تو مصلی جب بچھاتا ہوں تو یہ تصور رہتا ہے پر صراط پہ کھڑا ہوں، دائیں بائیں جو ہے ایک طرف جہنم کو، ایک طرف جنت، ایک طرف جہنم کو، ایک طرف ملک موت کو سمجھتا ہوں اور اس خوف سے نماز پڑھتا ہوں، اس کے باوجود سوچتا ہوں میری نماز ہو گیا۔ اور ہم 5 دن نماز پڑھ دیں تب دیکھا، 5 دن نماز پڑھ دیں، جتنے بیچارے نماز پڑھنے والے سب کے اوپر انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ امام صاحب تو کرتیہ کہا لمبی کے لیے ہے نا، کرتیہ لمبی کر دیتے ہیں، اتنی چھوٹی کر دیتے ہیں، اتنی بڑی کر دیتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے نا۔ 5 یہ وہ کرتا ہے جو چند دن نماز پڑھتا، مگر کوشش کریں ہم یہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اپنے آپ کو ہم جو ہے صحیح معنوں میں عبادت کو جو جانتے ہیں عبادت عادت ضرور ہو، مگر وہ عبادت عادت ایسی ہو کہ ہم مرتے دم جب روح نکلنے والی ہو کوشش یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں یہ غوث کا مقام جو ہے اللہ رب العزت نے بہت ہی بلند بالا کیا ہے، بہت ہی اونچا مقام کیا ہے۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک یہ اللہ کے محبوب جو بندے ہیں انہیں کسی چیز کا خوف نہیں۔ ایک واقعہ بیان کروں اس کے بعد میں کوشش کروں کیونکہ میں آپ کے چہروں کو بھی دیکھتا ہوں اور خود اپنی حالت کو بھی دیکھتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کریں ہم فرما بردار ہو جائیں۔ فرما برداری میں بڑی عزتیں ہیں، فرما برداری میں بڑے مقام ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ ہے اور بغداد کی جامع مسجد ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا یہ قدم جو ہے تمام ولی اللہ کی گردنوں پر ہے، تمام ولی اللہ کی گردنوں پر ہے۔ ایک شہنشاہ ایسا بھی ہے، ایک آقا ایسا بھی ہے، ایک داتا ایسا بھی ہے، ایک دینے والا ایسا بھی ہے جس کی بارگاہ سے کسی مقتے کو رسوا نہیں کیا جاتا، جس کی بارگاہ سے کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا جاتا۔ وہ خراسان کی دھرتی پر ہے، ایک گار میں عبادت کر رہے ہیں، ایک گار میں عبادت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں عبدالقادر آپ کا پاؤں جو ہے میرے گردن پر نہیں بلکہ میرے سر آنکھوں پر۔ عبدالقادر جیلانی آپ کا یہ قدم میرے گردن ہی پر نہیں بلکہ میرے سر آنکھوں پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں غیاث الدین کہ بیٹے تو نے سر جھکانے میں سخت کرتی ہے، جا اللہ تجھے ہندوستان کا والی بنا دے گا۔ آج دنیا انہیں معین الدین حسن سنجری کے نام دنیا انہیں حسن سنجری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرے رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ دوستوں ہم کوشش کریں، ہم جنہیں مانتے ہیں ان کی عادتیں ضرور ہمارے اندر ہیں۔ اور ایک بات آپ کو میں نے بتایا نا، میرے سرکار فرماتے ہیں جو جس سے ملتا جلتا ہوگا اس کا حشر شکنی کے ساتھ میں ہوگا۔ آپ میں سے کوئی ایک شخص جو ہے شہنشاہ بغداد کی عادت اپنا لے، کوئی مکتوب سمنانی کی عادت اپنا لے، کوئی داتا گنج بخش لاہوری کی عادت اپنا لے، کوئی مکتوب یحییٰ منیوی کی عادت اپنا لے، کوئی علاؤالدین علی احمد ثابت کلیری کی عادت اپنا لے، کوئی علاء الحق بریلوی کی عادت اپنا لے، کوئی داتا گنج بخش لاہوری کی عادت اپنا لے، کوئی اپنے نبی کی ایک عادت اپنا لے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جو جس کی عادت جس سے جیسے ملتی جلتی ہوگی انہیں کے ساتھ حشر ہوگا۔ اگر کسی کی عادت کسی کے طریقے سے ملے گی، اللہ نے چاہا ہمارا حشر جو ہے انہیں کے ساتھ، ہمارا حشر جو ہے انہیں کے ساتھوں میں ہوگا۔ ہم کوشش کریں ہم کسی نہ کسی ایک کی عادت اپنائیں، ہم کسی نہ کسی کی ایک عادت اپنائیں اور اس عادت کے سبب اللہ رب العزت ہمیں بخش دے گا۔ آپ کو بتاؤں ایک بات، آدمی جو ہے کچھ بھی ہو، اگر ایک سچا ساتھی ہو، ایک سچا ساتھی جو اللہ کی رضا کے لیے آپ کو مانتا ہو، آپ یقین جانیں اللہ اس کی وجہ سے آپ کو بخشے گا۔ دو ساتھی ہیں، تیسرے کریمہ ہے، دونوں کے پاس ایک اور ایک کے پاس ایک نیکی ہے، ایک کے پاس بہت نیکی ہے مگر ایک نیکی نہیں کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے ایک نیکی مل جائے تو میں جنتی ہو جاؤں۔ کیا ہو جاؤں؟ جنتی ہو جاؤں۔ ہمارا ساتھی ہوتا ہے نا، ہمارا ساتھی ایسا ہے جو نماز سے دور دے جائے، ہمارا ساتھی ایسا ہے جو ہمیں خرافات میں مس کر دے، ہمارا ساتھی وہ ہے جو ہمیں بے دیندار بنا دے، ہمارا ساتھی وہ ہے جو ہمارے مذہب و دین سے ہمیں دور کر دے۔ ہے نا ہمارا ساتھی ایسا؟ ہمارا کوئی ایسا ساتھی ہے جو یہ کہے کہ چلو آج نماز پڑھتے آج کرکٹ نہیں کھیلیں گے، چلو آج نماز پڑھتے آج فٹ بال نہیں کھیلیں گے، چلو آج نماز پڑھنے آج آئی پی ایل نہیں دیکھیں گے؟ کوئی ہے؟ سب کے سب تو ایسے ہیں PRP تک لے کر جاتے ہیں، سب کے سب ایسے ہیں کرکٹ تک لے کر جاتے ہیں، کوئی نماز تک لے کر جاتا ہے؟ ایسا ہے کوئی کسی کا ساتھ؟ میرے خیال سے سمجھنے میں ہو سکتا ہے کسی کا ہو، ورنہ بڑے کم لوگ ملتے ہیں۔ ہم جیسے بڑے لوگوں کو نہیں ملتے تو آپ کہاں سے ملتے؟ ہے نا؟ ایک بات بتاؤ، حق بات کہنے میں ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہم جیسے بڑے لوگوں کو نہیں ملتے تو آپ جیسے ہم لوگوں کو کہاں سے ملیں گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تجھے ایک نیکی مل جائے تو تجھے میں جنت میں ڈال دوں۔ وہ تلاش کرتا ہے، باپ کے پاس جاتا ہے، بھائی کے پاس گیا، بہن کے پاس گیا، دیگر احباب کے پاس گیا کہ ایک نیکی کی کمی ہے، ایک نیکی دے دو ہم جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہمیں جنتی بنا دے گا، اللہ ہمارے مرتبے کو بڑھا دے گا، اللہ مجھے عزت دے دے گا۔ کیا دو گے؟ ماں کہتی ہے بیٹا سن میرے پاس نیکی نہیں ہے، میں تجھے دے نہیں سکتی۔ باپ کہتا ہے بیٹا میں تجھے دے نہیں سکتا۔ بھائی کہتا ہے بھائی سن میں تجھے دے نہیں سکتا۔ وہ پریشان ہے، رشتہ داروں کے پاس گیا ہے، ملنے جلنے والوں کے پاس گیا ہے، سب لوگ یہی کہتے ہیں پریشان ہوں، دے نہیں پاؤں گا۔ اتنے میں اس کا ایک ساتھی نظر آتا ہے، وہ ایسا ساتھی ہے جو دین کے معاملے میں اس کا مددگار ہے، جو مسجدوں تک لے جانے والا ہے، جو صوم و صلات کا پابند ہے۔ وہ شخص اسے دکھتا ہے، وہ جب ملتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ سنو میرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے، کیا تو مجھے جو ہے ایک نیکی دے دے گا؟ اگر ایک نیکی دے دے گا تو اللہ مجھے جنت میں ڈال دے گا۔ وہ شخص کہتا ہے ہاں ہاں میں تجھے نیکی دے دوں گا، اس لیے کہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے اور بقیہ تمام کے تمام گناہ ہی ہے۔ جب وہ شخص جو ہے ایک نیکی اسے دے دیتا ہے، جب وہ ایک نیکی اسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں جہنم میں جاؤں گا ہی جاؤں گا، لیکن ایک نیکی تو لے لے اور تو جنت میں چلا جا۔ جب وہ شخص جو ہے جب اسے نیکی دے دیتا ہے آواز آتی ہے اے فلا میں تم دونوں کو بخشوں، آواز آتی ہے میں تیری وجہ سے تیرے سبب سے اسے بھی بخشوں گا، تجھے
میرے دوستوں یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ ساتھی ہیں جو دیندار ہیں، یہ وہ ساتھی ہیں جو سچے من سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم سے ملاقات کی۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کسی سے ملاقات کرے اور کوئی معاملہ نہ ہو، آپ یقین جانو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کریمہ ہے، کتاب الایمان کی حدیث کریمہ ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا جو اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان سے ملتا۔ اور مسلمانوں کی علامتیں بھی یہی ہے کہ لا وجہ لوگ لوگوں سے ملے۔ آج تو ہم ماں باپ کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے۔ ایک پڑھا لکھا حافظ ہو گیا، وہ بھی سوچتا ہے کہ ماں باپ بھی سلام کریں، ہے نا؟ ایک کوئی پکا نمازی ہے، حاجی صاحب ہو گیا، وہ بھی سوچتا ہے کہ یہی مجھے سلام کرے، اور 5 وقت نمازی ہے تو اس کی خیر، وہ تو اور سوچتا ہے کہ مجھے نماز لوگ، یہ تمام کے لوگ محلے والے تمام کے تمام مجھے کو سلام کریں۔ اور اسلام کا دستور کیا تھا؟ میرے سرکار کی ذات کریمہ ہے، مدینہ کی گلیاں ہیں، تاجدار امام الانبیاء ہے، میرے سرکار مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو سلام کرتے ہیں۔ ایسی عادت ہے ہماری؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم میں سے کسی کی عادت نہیں ایسی؟ آج ہم میرے دوستوں آپ دل پہ ہاتھ رکھو نا، آپ دیکھو پوری رات بیٹھے ہو، میری وجہ سے نہیں بیٹھے، اپنی وجہ سے آپ بیٹھے ہو۔ اگر میری وجہ سے آپ بیٹھے ہو تو یہ چیز آپ کے لیے خیر نہیں، آپ اپنی وجہ سے بیٹھے ہو۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو بخش دے عبدالقادر جیلانی کے صدقے میں، اللہ بخش دے تاجدار مدینہ کی وجہ سے، اللہ بخش دے گا آپ کو ان محبوب اپنے محبوب پر اس وجہ ورنہ میں عام آدمی میری وجہ سے کوئی نہیں بیٹھا، میں بیٹھا ہوں جانتے ہیں کس وجہ سے؟ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ ان کا ذکر ہو جائے، ان کی کچھ بات ہو جائے۔ میں کہتا ہوں نا ان کی بات کرتے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ جسے مقام چاہیے وہ کسی اولیاء کا تذکرہ کرتا رہ جائے، وہ کسی اولیاء کا مقام بیان کرتا چلا جائے۔ اور آپ کتابوں میں دیکھیں، کتابوں میں دیکھیں، کوئی 40 دن کسی اولیاء کی بارگاہ میں بلا وجہ جائے، خالی چلا آئے، اللہ اسے بخش دے گا، اللہ اسے عزت دے گا۔ آپ کتابیں پڑھیں، اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا ہے، اور ہمارے ایمان خطرے میں رہتے ہیں مگر ان کے ایمان خطرے میں نہیں رہتے، ان کے زہد و تقوی خطرے میں نہیں رہتے۔ ہماری ایمان کا یہ حال ہے، ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہے یا نہیں، مگر ان کی عبادتیں قبول ہوتی ہے۔ عبادتیں قبول ہونے کی وجہ آپ کو بتاؤں، سرکار عبدالقادر جیلانی ہے، آپ کے حرمین طیبین ہے، سرکار عبدالقادر جیلانی ہے، خلاف رقابہ کو کہتے ہیں اے اللہ اگر عبدالقادر جیلانی سے تو عبدالقادر کو بروز محشر، اے اللہ اگر عبدالقادر جیلانی سے ایک گناہ ہو تو بروز محشر اسے انت اٹھانا، اور ہم پاپی، ہم ان کے نام لینا، ہم جیسے ناکارہ لوگ کہتے ہیں ہم ان کے غلام ہیں، غلام بہت دور کی بات ہے، در غوث کے خاک ہوتے، کوئی جو ہے اپنے سروں پر رکھتا اور رکھ کے اپنے امام میں سے بات غوث اعظم کے غلام، وقت کا مجدد اعظم ہے۔ علم کا حال یہ ہے کہ ہندوستان میں اس کے علم کے لوگ مانے جاتے ہیں، گیلانی شریف کے ایک چاول جو ہے فرض پہ گر جاتے ہیں، امام احمد رضا جو ہے اپنے لوگ سن جاتے ہیں، امام احمد رضا اپنی زبان کے نوک سے اسے چاول بول جاتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں اے لوگوں سنو یہ جو ہے اس نیاز کا احترام ہے جو نیاز میرے غوث کے نام سے۔ دوستو ہم جو ہیں اس کے غلام، ہاں غلام ہو سکتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھونا، آپ غلام بن جاؤ، ان کے طریقوں کو اپناؤ، آپ غلام بن جاؤ، ان کے اخلاق کریمہ کو اپناؤ، آپ غلام ہو جاؤ، ان کی سیرت کو اپناؤ، آپ غلام ہو جاؤ، اس لیے کہ میرے سرکار
فرماتے ہیں تمہارا حال تم جس سے ملتے جلتے ہوگا تمہارا عاشق کے ساتھ ہے۔ میرے دوستوں، ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مقام کو بیان کریں۔ عظمت غوث کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے سر بھلا کیا کوئی جاننے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور ایک بات بتاؤں، وہ بات میں پوری کروں، ان اکابرین اولیاء کو اپنے تقوی کا خوف نہیں ہوتا، ان کے تقوی ضائع ہو جائیں گے۔ ایک مقام ایسا تھا جس مقام پر سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچے ہیں، آقا جب آپ اس مقام پر پہنچے ہیں نا، آپ جانو آواز آتی ہے اے عبدالقادر میں تیرا خدا بول رہا ہوں، اے عبدالقادر میں تیرا خدا بول رہا ہوں، میں نے تجھے بخش دیا ہے، میں نے تجھے بخش دیا، اب تو چاہے جو کر، اگر تو نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز پڑھ، اگر تو زکاة دینا چاہتا ہے تو زکاة دے۔ عبدالقادر تجھے بخش دیا۔ آپ فرماتے ہیں نبی امام الانبیاء میرے نانا جو ہے امام الانبیاء مگر نماز معاف نہیں، میرے نانا امام الانبیاء زکاة معاف نہیں، میرے نانا امام الانبیاء مال کی استطاعت ہے، میرے نانا امام الانبیاء ہے اور یہ چیزیں معاف نہیں۔ عبدالقادر یہ خدا کیسا جو دکھے، اب ایک مقام ہو جس کی جھلک دیکھنے کے لیے موسیٰ طور پر کھڑے رہے، اے خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنے جلوے دکھا دے۔ اے موسیٰ دیکھ نہیں سکتا، اے موسیٰ تو ہر کی نہیں دیکھ سکتا، کہا موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا، کہا خدا دیکھ نہیں سکتا، جلوے نہیں، اس جلوے میں سے اس جلوے کا ایک ذرہ دکھا دے، کہا ذرہ دیکھنے کی کام نہیں، کہا ذرہ میں سے ذرے ایک دنیا دکھا دے، کہا یہ دیکھ لے موسیٰ کی جب ہوش۔ آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام دیکھے اور بے ہوش ہو جائے، یہ خدا ایسا جو اپنی صورت میں آ جائے۔ آپ نے پڑھا لاحول پڑھی آپ نے، وہ عبد جو ہے غائب ہو گیا، آواز آتی ہے اے عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، اے عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے پھر لاحول پڑھی اور فرمایا سن، عبدالقادر کے علم نے نہیں بچایا بلکہ اس کے رب کے فضل نے بچایا۔ عبدالقادر کو اس کے رب کے فضل نے بچا لیا۔ آواز آئی عبدالقادر تیرے اس مقام پر میں نے لاکھوں اولیاؤں کو، لاکھوں لوگوں کو یہاں تک آگیا کہ میں نے گمراہ کیا۔ میرے دوستوں، اللہ کی امان میں جو رہے، الا ان اولیاء، بے شک وہ لوگ جو میری امان میں رہتے ہیں انہیں نہ دنیا کا خوف ہوتا ہے، انہیں نہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، بلکہ وہ ایسے مالک ہوتے ہیں جب یہ اپنی مستی میں آتے ہیں تو جو ہے زمین کے چند پتھروں کو اکٹھا کر کے لوگوں کو جنت ہبا کرتے رہتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھے، یہ جب اپنی مستی میں آتے ہیں یہ اس قدر نگر ہو جاتے ہیں، یہ اس قدر دینے والے ہو جاتے ہیں، یہ اس قدر داتا ہو جاتے ہیں، یہ اس قدر مہربان ہو جاتے ہیں، جب یہ دینے پر آتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے زمین میں چند ٹکڑوں کو مٹیوں کے چند کھیلوں کو اکٹھا کر کے کسی کو جنت دیتے رہتے ہیں۔ حضرت بھیلول گانا ہے نا، مٹی کو اکٹھا کر کے محل بنا کے لوگوں کہہ دیا اے خدا سن میرے لیے جنت دے۔ یہ جب اپنے مستی پر آتے ہیں تو لوگوں کو جنت دے۔ اب کوئی بہلول سا دانا نظر، اب کوئی بہلول سا دانا نظر آتا نہیں، اور آپ یہ سوچیں آپ کو اولیاء ملتے ہیں، کوشش کریں بڑی مشکلوں سے یہ لوگ ملتے ہیں، اولیاء نہ مل سکتے تو یہ علماء ملی جاتے ہیں نا، یہ آپ کے 5 وقت نماز پڑھانے والے لوگ انہیں کو پکڑ کے آپ پڑھے رہے ہیں۔
کہے مولانا صاحب نماز کا طریقہ سکھا دو، اور کچھ نہ سمجھ پاؤ تو اثر کے بعد بیٹھا کرو، اب شمائل ترمذی سنا کرو، آپ سرکار کی ذات کریمہ کے بارے میں ان سے پوچھو، غوث اعظم کی سیرت پوچھو، مخدوم سمدانی کی سیرت پوچھو، غریب نواز کی سیرت پوچھو، علاؤالدین علی احمد صابری کنیری کی سیرت پوچھو، آپ صحابہ کرام کی سیرت طیبہ ان سے پوچھو، اور ان کی حالات زندگی کو آپ جانتے، اور جب ان کی حالت کی زندگی میں سے کوئی چیز آپ کو یاد ہو جائے گی، اللہ آپ کے ساتھ خیر کر دے گا۔ میرے دوست، ہم دعا کریں اللہ رب العزت ہم تمام کو صحت مستقیم پر گامزن کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات، تقریر ہماری ختم ہو گئی، کتنے لوگ نماز پڑھو؟ فجر کتنے لوگ پڑھو گے؟ 1 بجنے والے ہیں، کتنے پڑھو گے بتاؤ؟ کون پڑھے گا؟ کون؟ ماشاءاللہ، اور ہاتھ اٹھاؤ، سب لوگ پڑھو گے، اور ہاتھ اٹھاؤ، کتنے لوگ؟ بس اتنے لوگ، اتنے تو میرے شاگرد ہمیشہ اتنے لوگ نماز پڑھیں گے۔ اے مسلمانوں، کیا ہم نماز کے لیے آج ہمارے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑے گی؟ آپ تو کہتے تمام کے تمام لوگ، مولانا تم کیا کہو گے؟ ہم تمام کے تمام نمازی پہلے سے یہ بات کہتے نا، مولانا تم کیا کہو گے نماز کے بارے میں؟ میرے ماں باپ نے مجھے شروع سے نماز پڑھنے پر مار لگائی ہے، میرے ماں باپ نے بچپن سے مجھے نماز پڑھنے پر مار لگائی ہے۔ آپ نہ کہو، ہم نے اپنے گھر میں عبدالقادر جیلانی کا ماحول، ہم نے اس 11ویں والے آقا کا ماحول بچپن سے پیدا کر رکھا ہے، اس لیے کہ ہمارے گھر میں تمام لوگ شروع سے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا ہے نا، ہم ماحول پیدا کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ اپنے محبوب بندے جناب عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے سب کے طفیل اس گاؤں کے تمام لوگوں کو تو پکا اور سچا نمازی بنا دے، اے اللہ تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر کر دے، اے اللہ اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب کے طفیل جب ہم دنیا سے جانے لگے خاتمہ ایمان پر کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔